الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا اقل من ذلک اللہم برحمتک اصلح لی شانی کلہ۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا الصلاۃ علی یوم الجمعہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین، بزرگوں اور دوستوں، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ عادتاً جمعہ کے دن اگر اس عاجز کو جمعہ سے پہلے بات کرنے کا کہیں کوئی موقع ملتا ہے تو ایک خاص موضوع ہے کہ جمعے کے دن حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر اہل ایمان کو خود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہے، بتلایا کہ کثرت سے مجھ پر جمعہ کے دن درود پاک پڑھا کرو۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایمان لانے والوں کو ہدایت دی، تعلیم کی، ان کو نشاندہی کی کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ اور جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے، جمعے کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے، آپ بھی بولیے میرے ساتھ ساتھ، جمعے کی نماز سے پہلے جو لوگ بزرگان دین اولیاء کرام، کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے قلب کا مشاہدہ کھلا ہوا ہے، جس طرح عام لوگ آنکھ سے دیکھتے ہیں وہ اپنے باطن کے نور سے دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور درود پڑھنے والے کے درمیان فرشتے کی قطار لگ جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ ایسا پیدا کیا ہے اور اس کو اتنی زبردست قوت عطا کی ہے کہ درود پڑھنے والے کے درمیان اور حضور کے درمیان وہ بالکل ملا ہوا ہے۔ آپ نے درود پڑھا، جیسے ہی کہا اللہم صلی علی، کہیے اللہم صلی علی سیدنا محمد خاتم النبیین، تو فوراً آپ کا نام لے کر کے وہ فرشتہ حضور تک آپ کا درود پہنچا دیتا ہے، وہ آپ کا درود پہنچا دیتا ہے۔ تو جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اکثر میں دوستوں سے عرض کرتا ہوں کہ پورا ہفتہ سنیچر، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، ان کی تمام راتیں اور ان دنوں کی تمام
ایام، یہ سب کا سب آپ بیوی کو، دکان کو، مکان کو، کاروبار کو، دوست کو، ساتھی کو، عزیز کو، اقربا کو، شادی کو، بیاہ کو، ایوری تھنگ سب کو دیجئے۔ اور جمعے کا دن جمعے کی نماز سے پہلے اہتمام کے ساتھ، التزام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، علماء استحضار کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ استحضار کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ کہ میں درود پڑھ رہا ہوں اور حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم خود سن رہے ہیں یا ان تک ہمارا درود پہنچایا جا رہا ہے۔ اور پڑھنے کے درمیان ادب یہ ہے کہ آپ نہ تو داہنی طرف دیکھیں نہ بائیں طرف دیکھیں، کون آیا مسجد میں کون نہ آیا، آپ کی قلبی انابت، توجہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روحانی طور پر ہونی چاہیے۔ پھر دیکھیے کہ آپ کے قلب پر کتنا باطنی طور پر، روحانی طور پر، ربانی طور پر حضور اکرم خاتم النبیین کی ختم نبوت کا فیض آتا ہے۔ اس سے بڑا کوئی فیض نہیں، لیکن استحضار کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ عادتاً لوگوں کی تسبیح درود پڑھ رہے، ادھر دیکھ رہے، ادھر دیکھ رہے، ادھر دیکھ رہے۔ جن لوگوں نے شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب کو دیکھا ہے، ابھی بھی ہیں لوگ، ان سے پوچھئے کہ مسجد نبوی میں ظہر کی نماز کے بعد حضرت تشریف لے جاتے اور 6 گھنٹے کی نشست ہوتی، نہ کبھی دائیں دیکھا کسی کو نہ کبھی بائیں دیکھا کسی کو، مستقل روضہ اطہر کی طرف متوجہ رہتے اور مستقل حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے۔ ہم لوگوں کا کیا ہے؟ ادھر دیکھتے، ادھر دیکھتے، ادھر دیکھتے، ادھر دیکھتے، اس لیے کیا آ رہا ہے یہ بھی نہیں معلوم، اور کیا کھو رہے ہیں اس کا بھی احساس نہیں۔ تو انشاءاللہ اس ترتیب سے اگلے جمعہ سے آپ درود پڑھیں گے نا۔ آج کا دو یا آج سے پہلے کی زندگی جو گزر گئی میرے بزرگوں، اس پر ہم اللہ سے نادم ہیں، استغفار کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اور اگلے جمعہ سے اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو سب کو درود پاک استحضار کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا بھائی، اب چند ایک درسی طور پر ایک بات مجھے آپ کو سمجھانی ہے۔ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک دفعہ درود پڑھتا ہے مجھ پر، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ آج مجھے آپ کو یہ سمجھانا ہے بڑے ہی ادب احترام کے ساتھ کہ کیا ہم میں سے کوئی حضور پر درود پڑھتا ہے؟ جواب مجھے مت دیجیے گا، جلدی مت مچائیے، میں یہی ہوں، مقیم ہوں، اس کے یہاں ٹھہرا ہوا ہوں۔ جتنے شکوک ہوں، شبہات ہوں آپ کے، اور نماز کے بعد اس کے گھر آئیے، میں آپ کو تشفی بخش جواب دوں گا انشاءاللہ۔ بھاگنے کا نہیں، میں یہ بندہ مجھے پہچانا ہوا لگ رہا، کہیں میں نے اس کو دیکھا ہے۔ کہاں دیکھا جی؟ دبئی میں، دیکھ لو یہ دبئی والا ہے۔ تو کیا کوئی درود پڑھتا ہے؟ بزرگان دین، علماء امت، عارفین کاملین اور تمام بڑے اکابر کا اتفاق ہے اس بات کے اوپر کہ کوئی بھی شخص حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم پہ درود نہیں پڑھتا۔ اب آپ کہیے گا ایسا کیسا مولوی صاحب، پھر آپ تو کہہ رہے تھے پڑھنے کے لیے، تو پھر کیا ایسی ہوئی یہ بات؟ سنیے، اس گتھی کو سلجھانا ہے اور آپ کو مجھے سمجھانا ہے۔ ہم تقریر نہیں کرنے آئے، ہم درس دینے آئے۔ یہ بچہ جانتا ہے مجھے، ہم نے غریر مسجد میں وہاں درس دیا ہے 7 سال احادیث قدسی کا علماء کے درمیان، ابھی بھی درس دیتا ہوں۔ درود پڑھیے، اللہم صلی علی محمد، یا اللہم صلی وسلم وبارک علی خاتم النبیین، یا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ تو اس میں سب سے پہلا لفظ، یہاں پر 1 درجن سے زیادہ مولانا لوگ ہیں، میں جان رہا ہوں، آپ کہتے ہیں اللہم،
اللہم کا ترجمہ کیا ہے حضرات علماء کرام؟ اے اللہ، یا اللہ، الہی، میرے رب، میرے خالق، میرے مالک۔ گویا کہ آپ اور ہم اور ہر شخص درخواست کرتا ہے کہ اللہم، اے اللہ، آپ درود بھیج دیجئے حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ۔ تو درود آپ نے پڑھا یا اللہ نے پڑھا؟ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ دیکھیں مولانا نے کہا آدھا گھنٹہ، تبھی میں کیسے درس مکمل کروں گا میں؟ جی میں عام مولانا تو ہوں نہیں جو تقریر کر کے بھاگ گیا۔ آپ نے درخواست کی، آپ نے، بھائی علماء میری بات سے اتفاق رائے رکھتے ہو؟ اللہم میں کیا ہے؟ ریکویسٹ، درخواست، التجا، فریاد، آرزو، تمنا، خواہش، میری چاہت، میری امید ہے میرے اللہ رب آپ سے کہ آپ حضرت محمد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود یعنی رحمت کی بارش برسائیے۔ آپ میں سے ایک شخص ہاتھ اٹھا لے یا سورت کا کوئی کھڑا ہو جائے، کس کے پاس رحمت ہے ذرا بتاؤ مجھے آپ۔ اگر آپ الجھے ہیں تو میں اس سے زیادہ آپ کو الجھا دوں گا۔ جی سنیے کیوں یہ درخواست، یہ اسلوب، یہ طرز، یہ انداز، یہ تخاطب اختیار کرایا گیا۔ اللہ پاک ہیں، اللہ، اس میں شک ہے آپ لوگوں کو؟ اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے، اللہ کے تمام اسماء حسنہ صفاتی خوبصورت نام پاک ہیں، محمد بھی پاک ہیں، محمد کا درود بھی پاک ہے، محمد پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم بھی پاک ہے، محمد کی شریعت بھی پاک ہے، اور محمد کی شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے والے کو بھی اللہ پاک کر دیتے گناہ سے۔ وَكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہارے گناہ کی تطہیر ہو جاتی ہے۔ اب میری بات سمجھیے، اس مجمع میں یا سورت کے اس محلے میں جس میں میں پہلی بار آ جایا ہوں، ایک شخص کھڑا کر دیجئے جس نے بالغ ہونے کے بعد اپنی زبان سے جھوٹ نہ بولا ہو۔ ایک کھڑے ہو جائے داہنی طرف سے بائیں طرف کے مسجد میں، میری طرف جو لوگ سفید داڑھی ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ کوئی شخص نہیں دعویٰ کر سکتا ہے۔ ایک شخص آپ میں کھڑا ہو جائے جو یہ کہہ دے مجھے کہ مولوی صاحب بلوغ کے بعد، بالغ ہونے کے بعد میری اس نگاہ نے خیانت نہیں کی ہے، کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے، کھڑا ہو جائے، میں اس کی اللہ کی قسم مسجد میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کی غلامی کرنے کو تیار ہوں۔ ایک شخص کھڑا ہو جائے اس مسجد میں آج جو یقین کے ساتھ کہہ دے کہ مولانا جب سے میں پیدا ہوا ہوں اس عمر تک میں نے ایک مشتبہ مال نہیں کھایا ہے، کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ زبان بھی ناپاک، آنکھ بھی ناپاک، ہمارے کان بھی ناپاک، ہماری خوراک بھی ناپاک۔ ناپاک کا مطلب یہ کہ حضرت محمد خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طہارت، ان کے مجلہ، مصفہ، منور، مزکہ، مطہر، جو صیغہ آپ استعمال کر لو ان کے تقدس کے لیے، وہ تمام استعمال کرنے کے باوجود ہم ان کی شان کے مناسب ذرہ بھی نہیں ہے۔ یہ آپ کا یقین ہے کہ نہیں ہے؟ یقین ہے؟ تو یہ آپ کی جھوٹی زبان جس نے کتنے بے معصوم بچیوں پہ تہمت لگایا، جس نے کتنے لوگوں کی آبرو ریزی کر دی، کتنے کی غیبت کر دی، کتنے کی برائی کر دی، کیا یہ زبان مستحق ہے کہ اللہ کے پاک رسول پر درود بھیجے؟ اس کے لیے پاک زبان چاہیے، چاہیے نہیں چاہیے؟ تو پھر ہم جب ٹھہرے ناپاک، معاف کیجیے گا مجھے، معاف ہے نا بھائی؟ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم نے اپنی قیمت اپنی نگاہ میں خود متعین کر لی ہے، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ بہت دور کی کہہ رہا ہوں، اپنی قیمت آپ مت لگائیے۔ مزہ جب ہے کہ آپ کی قیمت آپ کا رب لگا دے، خریدار لگا دے قیمت۔ کون لگائے قیمت؟ خریدار لگائے۔
ہمارا قصور یہ ہے، ہمارے نفس کی دغا یہ ہے، فریب یہ ہے کہ ہم نے اپنی قیمت خود لگا لی کہ میں اللہ والا ہو گیا ہوں، میں اتنے درود پڑھتا ہوں۔ درود تو آپ پڑھتے ہی نہیں ہیں، میں نے ابھی بتا دیا کہ آپ تو درخواست کرتے ہیں، وہ بھی الجھن سلجھاؤں گا، آپ گھبرائیے مت، وقت ہی نہیں ساتھ دیتا میرا، میں ویسے بھی بیمار ہوں۔ تو دوستو معلوم ہوا کہ یہ زبان اس قابل نہیں کہ حضرت پر درود پڑھا جائے۔ تو یہ درود پڑھنے کا حکم بھی کیوں ملا؟ وہ بھی سمجھ لیجئے، بیچ میں ایک جملہ، یہ درس ہے، میں نے مولانا لوگ کہو گے نہیں کہ لچھے دار تقریر کر دی، یہ میرا درس ہے۔ جب آیت نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، دیکھو علماء سب بیٹھے، یہ بہت ماریں گے مجھے، اگر غلطی ہو گئی تو یہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، میری واسکٹ اتار لیں گے، اور نہیں تو یہ دبئی والا بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو میں نے پہچان لیا، یہ وہاں اتروا دے گا میری۔ لیکن سب احترام کرتے یہ بچے لوگ، جانتے ہیں مجھے، یہ میں اس کی شکل دیکھ کے پہچان گیا، بیٹا میں اس کے یہاں ٹھہرا ہوا۔ سنو، تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے۔ کون سی آیت؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ خود درود بھیجتا ہے، کسی نبی پہ اللہ نے درود نہیں بھیجا۔ میرا موضوع ہی یہی ہے، یہ اللہ کا درود خاص ہے خاتم النبیین کے لیے۔ سلام اللہ نے سارے کو کیا، مولوی لوگوں اعتراض مت کر دینا مجھ پر، وسلام، اس لیے اعتراض نہیں کیجیے کہ مولانا لوگ بہت ماریں گے مجھے۔ اللہ نے سلام مرسلین کو کیا، لیکن درود صرف خاتم النبیین پہ پڑھا ہے، اور سارے نبیوں کے نام لیے ہیں، یا آدم اسکن، یا ابراہیم، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا عیسیٰ ابن مریم، لیکن حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین کا پیار سے آپ نے نام لیا، محمد الرسول اللہ، یا ایھا النبی، پیار سے کہا۔ یا محمد کہیں قرآن میں نہیں آیا ہے، سارے نبیوں کو یا کہا ہے، دلیل لکھ لے یار، پڑھاتا تھا تو لوگ ہے، ہم تو جاہل آدمی ہیں یار، پڑھاتے تو مولوی لوگ ہیں، اے کاش کہ مجھے اتنا علم آتا ان کی طرح۔ ہاں، قرآن نے 4 دفعہ محمد کا لفظ استعمال کیا، وقت نہیں ہے، ہر بار محمد الرسول اللہ بڑے پیار سے کہا، جیسے امام صاحب اپنے بیٹا کو گجراتی میں کیا بولتے ہیں، ہمارے بہار میں بولتے ہیں، میں بہار کا ہوں، ارے میرا لال، ارے میرا جگر گوشہ دل، ارے میرا پیارا، ارے میرا بابو، تو اللہ کہتے ہیں یا ایھا النبی، اے میرے لاڈلے، پیار سے کر رہے۔ تو یہ جو طریقہ اختیار کیا گیا دوستو، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ تو حضور خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سوال کیا، ابو بکر کیوں رو رہے؟ صحابہ نے پوچھا کیوں رو رہے؟ فرمایا جتنے بھی اعمال، غور سے سن لیجئے، جتنے بھی اعمال اللہ نے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے، ان تمام اعمال میں ان کی امت کو بھی شامل کر لیا۔ لیکن لگتا ہے ہم بڑے محروم لوگ ہیں کہ درود علی النبی یا صلاۃ علی النبی نے اللہ نے کہا میں خود کروں گا، میرے فرشتے تم نہیں شریک رہو گے، اس پر روئے۔ تو ابو بکر کا رونا تھا، ہمارا مسئلہ حل ہونا تھا، روئے وہ اور مسئلہ حل ہوا ہمارا۔ ابو بکر تیری قبر کو اللہ نور سے بھر دے، اور ہیں وہ نور کے ساتھ آج بھی انہی کے ساتھ ہے، اور قیامت تک رہیں گے جی، کوئی سینہ پھوڑے یا کوئی سینہ توڑے، وہ رہیں گے انہی کے ساتھ جی۔ تو اللہ نے اگلا ٹکڑا نازل کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، دیکھو بہت لطیف نکتہ ہے ایک علمی، اللہ نے یا ایھا الذین، آئے ہائے ہائے، معلوم یہ ہوا جو کامل مومن ہوگا یا کامل مومن بننے کی تمنا ہوگی وہی درود علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کرے گا۔ مجھے مزید بحث میں مت لے جاؤ اس کی، کیا کہا میں نے؟ جو کامل ایمان والے ہوں گے یا کمال ایمان کی ان کو طلب ہوگی، وہ نبی پاک خاتم النبیین پر صلاۃ و سلام پڑھے گے۔ اچھا سنیے، تو اب اللہ نے درود کا طریقہ رسول اللہ خاتم النبیین نے سکھلایا، کیا سکھلایا؟
اللہم صلی علی محمدن، اے اللہ آپ سے درخواست ہے کہ آپ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین پر درود رحمت نازل کر دیجئے میری طرف سے۔ تب اللہ پاک میں شارٹ کر رہا ہوں، کاٹ رہا ہوں گفتگو کو ورنہ بات نہیں مکمل ہوگی۔ میرے لیے دعا کرو، میں بیمار ہوں بہت۔ کہ مائنس اور پلس کرتے، اللہ کرتے کیا؟ خود اللہ درود پڑھتا ہے اور اس کے فرشتے کس پر؟ خاتم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہم نے درخواست کیا۔ اب ہمارے یہ درخواست ایسی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے لکھا فقہ اکبر کتاب میں کہ یہ درخواست رد نہیں کی جاتی۔ دنیا کی ہر دعا رد ہے لیکن یہ دعا رد نہیں ہے۔ محدثین نے ایک اور بات لکھی، علماء کرام لکھ لیجئے گا ڈائری میں، کہ ہر عمل میں شرط ہے کہ اخلاص کے ساتھ کیا جائے۔ میں ضمانت کے ساتھ کہتا ہوں کہ غیر مخلص بھی درود اگر پڑھتا ہے تو اس کے ریا کو اللہ ختم کر کے اخلاص کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں۔ یا محدثین نے یہ لکھ دیا، تحقیق کر لینا، محدثین نے یہ لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام میں اس کے دل میں اگر ریا تھا تو مان بارگاہ رب العزت سے الہام ہوگا اخلاص کا، اس کے ریا پر اخلاص غالب ہو جائے گا اور یہ صلاۃ علی النبی اخلاص کے ساتھ ہی پڑھے گا۔ یہ دونوں بات محدثین نے لکھ دیے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اب آپ نے کہا اللہم صلی وسلم وبارک علی خاتم النبیین، اور یہ درخواست آپ کی کیا ہو گئی؟ قبول ہو گئی۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات و صفات کے مناسب یہ ریکویسٹ درخواست میری نہیں تھی۔ اس درخواست میں ہمارے جھوٹ کی آمیزش ہے، جو دوسروں کے ساتھ دغا کیا مارکیٹ میں، بدنگاہی کی، کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کے مزہ لے لیا، حرام مال کھا لیا، چوری کر لی، ڈاکہ دے دیا، جیب کاٹ لیا، دھوکہ دے کے مال بیچ لیا، کہا واہ بیٹا بڑا ہوشیار بیٹا ہے میرا۔ بول صاحب یہ مارکیٹنگ میں تو اتنا ماہر ہے کہ پوچھو ہی مت۔ اللہ تعالیٰ اسی مہارت ہی سے بچائے۔ دھوکہ دے کے بیچ دیا مارکیٹ میں مال، اور یہ پڑھ رہا ہے درود۔ اس میں بھی بڑے اسرار اور رموز ہے، وقت نہیں میرے پاس۔ تو اللہ پاک کیا کہتے ہیں کہ اس کے گناہ کی جو ظلمت، اندھیراپن، تاریکی، اور ٹھیٹھ زبان میں سمجھ لو بدبو، گناہ میں کیا ہوتی ہے؟ گناہ میں کیا ہوتی ہے؟ بدبو۔ یہ بدبو شامل ہے، پر یہ درخواست ایسی ہے کہ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ تو اللہ پاک اس کے گناہ کی بدبو کو اس ریکویسٹ اور درخواست سے مائنس کر دیتے۔ کیا کر دیتے؟ کم کر دیتے، نکال دیتے۔ اور حضرت خاتم النبیین کی شایان شان جو قبول ہونا چاہیے درود، اپنے درود کے ساتھ پاک درود میں اللہ ہمارے ناپاک درخواست کو داخل کر دیتا ہے۔ یہ ایسا ہی سمجھ لیجئے مثال میں کہ آپ کے صورت میں سمندر ہے، ارے ہے یا نہیں جلدی بولو یار، اس میں بھی آپ لوگ سمجھتے ہو چندہ کر رہے ہیں مولوی صاحب، ارے ہے کہ نہیں ہے؟ بارش ہوتی ہے تو پورے شہر کا گندا پانی کسی نہ کسی راستے سے سمندر میں چلا جاتا۔ سمندر کا پانی اتنا پاک ہے کہ کتنے سورت جیسے شہروں کے دریا میں پانی آ جانے سے سمندر میں سارے پانی کو پاک کر کے اس کی غلاظت کو ختم کر دیتا ہے، اور سمندر کا پانی صاف شفاف ہوتا ہے۔ تو اللہ و فرشتے جو درود پڑھتے ہیں اس میں ہمارا درود اللہ شامل کر دیتا ہے، اور شامل کر کے اللہ اپنے درود کے ساتھ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آپ نے درخواست کی ہے اس درخواست کو شامل کر کے، اور از راہ کرم، از راہ ارحم الراحمین ہے وہ، یہ درود آپ کی طرف سے لکھ لیتا ہے، یہ درود آپ کی طرف سے لکھ لیتا ہے۔ 5 منٹ جلدی سے بات ختم کر دوں۔ اور سنو ایک بات، ہم نے ایک دفعہ کہا اللہم، میرے ساتھ پڑھو یار، اللہم صلی وسلم وبارک علی خاتم النبیین۔ یہ میرا پیغام مولانا لوگ، آپ لوگ اس کو چھوڑے ہوئے ہو،
اب میں اس کو پکڑے ہوا ہوں، کس لفظ کو؟ علی خاتم النبیین۔ مولوی لوگوں کو پتہ نہیں، روٹی تو کھا رہے انہی کے نام کی، اور یہ لفظ بولتے ہی نہیں۔ بولتے ہیں؟ آپ نے سنا گجرات میں کسی مولانا سے، چھوٹے سے یا بڑے سے، کیوں نہیں بولتے؟ میں اسی فکر کو لے کے آیا ہوں کہ علماء کو متوجہ کرو، تاکہ مردود ڈاکہ زن جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہا ہے اس سے عوام کو باخبر کیجیے، اس سے ہاں یہ علماء کی ذمہ داری ہے، ائمہ مساجد کی ذمہ داری ہے۔ روٹی انہی کے نام کی کھا رہے ہیں، یہ بھی اور میں بھی کھا رہا ہوں، میں بھی مسجد کا بانگو ہوں۔ یہ پوچھو اس بچے کو، ایک مسجد کا امام ہوں، خطیب ہوں، سب کچھ اللہ کا فضل ہے مولوی صاحب، تو انہی کے نام کی میں روٹی کھاتا ہوں، ہیں کن کے نام کی؟ حضرت خاتم النبی محمد الرسول اللہ کے نام کی، چونکہ ان کا نام لیتا ہوں تو لوگ عزت کرتے ہیں، کیونکہ وہ باعزت ہے نا، جو بھی ان کی عزت کرے گا اللہ ان کو دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ خیر سنو، تو ہم نے درود پڑھا، بولو جلدی سے، اللہم صلی وسلم وبارک علی خاتم النبیین، تو آپ نے پڑھا ایک، اور اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ من صلی علیہ واحدۃ، تم نے میرے لیے ایک بار اللہ سے کہا تو میں نہیں دیتا ہوں تم کو، میرا اللہ تم پر 10 سے صلی اللہ، اسلوب دیکھو، من صلی، من میں مخاطب کون ہے؟ الذی یصلی علی خاتم النبیین، یہی نا ہے مخلوق ہیں، اور من صلی علیہ واحدۃ، صلی اللہ میں اللہ آیا ہے کہ اللہ اس پر۔ اچھا سورت کے لوگ، آپ بڑے تاجر لوگ ہو، اور یہ بچہ بھی بولتا ہے مولوی صاحب ہم تاجر لوگ ہیں، ہم اپنا نقصان کبھی نہیں کرتے، ہم نے جو آپ کو بلایا نا اس میں بھی ہم اپنی مارکیٹنگ کریں گے۔ جی ہاں صحیح ہے، چاہے دنیا کی کر لے یا آخرت کی کر لے۔ جی تو آپ نے درود پڑھا، جلدی جلدی بولو، جگ کے سنو میری بات، سو کر کے مت سنو، وہ مت سو رہی ہے، ہم جگا رہے ہیں۔ آپ نے پڑھا اور اللہ نے ایک کے بدلے آپ کو کتنا دیا؟ تو آپ نے دیا یا لیا؟ اللہ وحدہ لا شریک کی قسم، ہم نے حضور کو کچھ نہیں دیا اور ان کے نام پر ہم نے لے لیا۔ 10 پڑھا تو کتنا لیا؟ 100 درود پڑھا تو کتنا لیا؟ 1000 پڑھا تو کتنا لیا؟ 10,000 درود پڑھا تو کتنا لیا آپ نے؟ 1,00,000 درود پڑھا تو تم نے کتنا لے لیا؟ 10 لاکھ۔ تو سورت والے تم نے نبی پاک کے نام پر اپنی آخرت کی مارکیٹنگ کر لی، رسول اللہ کو کچھ دیا تم نے یا تم نے لیا؟ بولو جلدی۔ تو یہ دماغ میں بخار کیوں ہے آپ کے کہ میں اتنا درود پڑھتا ہوں؟ اب آخری بات کہا کہ میں رخصت ہو جاتا ہوں، موضوع مکمل نہیں ہوا، یار زندہ صحبت باقی، اگر پھر میرے مقدر میں ہوگا یہاں آئے گا تو اس کی تکمیل کر دیں گے۔ ہاں ابھی آج مجھے مجموعت مت کرو، ٹائم لوگوں کا بہت تاجر لوگ ہیں یہ لوگ، یہ پھر مجھے دیکھ کے نفرت کریں گے۔ یہی مولوی ہے جو 5 منٹ زیادہ لے لیا، میں متنفر مولوی نہیں ہوں، یہ بچہ جانتا ہے۔ 25 منٹ درس دیتا تھا غریر مسجد میں، 25 منٹ ایگزیکٹ، حدیث دوسرے ہفتے مکمل کرتا تھا۔ سنو، ایک بزرگ ہیں نقش بندی سلسلے کے، دیکھیں 2 منٹ باقی ہے، مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی، نقش بندیہ سلسلے کے بڑے صاحب مشاہدہ۔ صاحب مشاہدہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو حضور کے ساتھ نشست و برخاست حاصل ہو۔ مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی ان اولیاء کاملین میں ہیں جن کو حضور اکرم کی معیت حاصل ہے، جس کو چاہتے اس آنکھ سے مشاہدہ کرا دیتے تھے۔ وہ واقعہ اس وقت نہیں سنانا مجھے۔ ان کے اجل خلفاء ہیں مولانا محمد علی منگیری، مولانا منت اللہ رحمانی کو ہم نے دیکھا، ان کے والد، ان کے بیٹے تھے مولانا ولی رحمانی، مسلم پرسنل لا کے جنرل سیکریٹری، جو بھی انتقال ہوا 1 مہینہ پہلے۔ وہ انہوں نے اپنے پیر سے ایک بات کہی، مولانا فضل رحمان سے، کہ حضرت یہ دیکھو میں آپ کا آپریشن کر رہا ہوں، اب آپ مجھے اجازت دیتے ہو آپریشن کی؟ دیتے ہو؟ نہیں، بوڑھے لوگ جو داڑھی والے ہیں نا میری طرف سفید، یہ شاید نہیں دیں گے اجازت، کیونکہ ان کے دماغ میں بہت بڑا بخار رہتا ہے، وہ بخار نکالنا ہے مجھے آج۔ ہمارا بخار کیا ہے؟ ہم حضور پر اتنا درود پڑھتے ہیں، اسی لیے حضور کی زیارت نہیں ہوتی۔ گویا کہ اپنے درود کو حضور کے چہرے انور ذات باکمال کے مقابلے میں قیمت لگاتے ہیں کہ اس درود کے بدلے شاہ کائنات کی زیارت ہو جائے۔ اتنی چیز کے بدلے اتنی بڑی مارکیٹنگ کرتے ہیں، اس لیے ان کو زیارت نہیں ہوتی خواب میں۔ آپ سمجھ گئے لوجک مولانا؟
سمجھ گئے؟ ہاں یہ سب کو بخار ہے، میں اتنا درود پڑھتا ہوں، کوئی نہیں پڑھتا، میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو، جو تفسیر میں نے کی ہے اس تفسیر کے اعتبار سے آپ پڑھتے ہیں درود؟ کیا آپ اللہ سے درخواست کرتے ہیں؟ بولیے، اللہ سے درخواست کرتے، تو پھر یہ کیوں بولتے ہیں میں اتنا درود پڑھتا ہوں؟ یہ تو ان کا کرم ہے کہ آپ کے درود کو ان کے نام پر قبول کر لیا، اور ایک کے بدلے دیا کتنا؟ 10۔ تو آپ نے دیا نہیں، آپ نے لے لیا، مارکیٹنگ کر لی صورت والے آپ نے ہیں، اور پھر بھی ناز ہے اپنے پر۔ جی یہ ناز چھوڑ دو، پھر زیارت ہوگی۔ اپنے ایک اعمال کی خود قیمت مت لگاؤ، یہ میں نے پہلے کہہ دیا ہے۔ سلوک کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے کہ اپنے اعمال کی ارے آپ کے نبی ہمارے سرتاج خاتون الانبیاء پوری رات پڑھو شیخ الحدیث کو، شیخ الحدیث نے لکھا ہے کہ یہ امت پر قرض تھا، جس قرض کو کسی نے نہیں چکایا، علامہ یوسف بنوری نے چکا دیا ہے۔ کیا کہ پوری رات عبادت کرتے اور آخری وقت میں کیا کہتے؟ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ ہم سے کچھ نہیں ہوا جو آپ نے خود اپنی تعریف کر دی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ وہ آپ کی تعریف کا محتاج نہیں ہے، اس نے خود قرآن میں کہا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنی تسبیح اس نے خود کی ہے، وہ آپ کی تسبیح کا محتاج نہیں ہے۔ کبھی سوچئے گا صورت والے کہ میں تسبیح پڑھ کر کے بہت بڑا اللہ تعالیٰ کو کچھ ان کے کبریائی میں اضافہ کر دیتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، آمنت باللہ وبرسولہ وکفرت بالجبت والطاغوت۔ یہ طاغوت ہے جو دماغ سے نکال لیجیے آپ، اسی کا نام سلوک و احسان ہے۔ کوئی پیر یہی کرتا ہے کہ دماغ سے خناس نکالتا ہے۔ تو مولانا محمد علی منگیری نے حضرت سے کہا کہ حضرت روزانہ اتنا درود پڑھتا ہوں اور حضور خاتم النبیین کی زیارت نہیں ہوئی۔ پیر نے پکڑ لیا، کہا بیٹا تم نے اپنے درود کی ان کے شاہ کائنات عالم کی رویت کے لیے اس کو قیمت بنایا؟ ارے پوری دنیا کے مومنین کاملین ہمہ جہت ہمہ وقت، یہ جملہ یاد کر لینا، ہمہ جہت ہمہ وقت پورے 24 گھنٹہ درود پڑھیں، پھر بھی خاتم النبیین کا حق ادا نہیں کر سکتے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے۔ اور کہا یہ جو تمہارے دماغ میں خیال ہے کہ میں اتنا درود پڑھتا ہوں، یہ بہت بڑا حجاب ہے۔ حجاب کس کو بولتے بابا؟ گجراتی میں بولیے، پردہ تو اردو کا لفظ ہے، چلیے گجراتی میں بھی پردہ کیا مطلب؟ دیدہ باطن، قلب پر ایک پردہ آتا ہے، جو پردہ رویت نبی سے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ کیا کہ ہم اتنا درود، اب بات پوائنٹ کی بتلا دی پیر نے اپنے مرید کو، فوراً اٹھے، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کی جناب میں توبہ استغفار کیا کہ یا اللہ یہ بہت بڑا بھول تھا میرا کہ میں نے حضرت خاتم النبیین کی رویت کے لیے اپنے درود کو میں نے سمجھا کہ میرا درود کافی وافی ہے حضور کی زیارت کے لیے۔ اللہ توبہ، اللہ توبہ، اللہ توبہ، اللہ توبہ، اور روئے گر گرائے بلبلائے معذرت کی، اسی رات خاتم النبیین کی زیارت ہو گئی۔ اسی لیے میں نے کہا ہے 1000 سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ آج کے درس کا ماحصل اتنا ہے کہ آپ جتنے لوگ میری بات سن رہے ہو، اگلے جمعہ سے، جمعہ کی نماز سے کتنا، چلو 1 گھنٹہ تم کہو گے مولوی صاحب بہت مشکل ہے، ہم لوگ تو سب صورتی لوگ تو تاجر لوگ، ارے یہ تجارت کر لے، وقت ہوتا تو ایک حدیث سناتا، حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن آئے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لا اسأل فاطمہ بنت محمد، میں فرشتے سے نہیں پوچھوں گا کہ جبرائیل میری بیٹی فاطمہ کا کیا حال ہے کہ وہ میرے جگر گوشے دل ہے، ولا اسأل ریحانتیہ، اور میں اپنے آنکھ کی ٹھنڈک دونوں نواس حسن و حسین کا سوال نہیں کروں گا، ولیکن اسأل، لیکن میں جبرائیل سے پوچھوں گا
कैफ़ हाल उम्मती, जिब्राइल मेरे उम्मती का क्या हाल है। वो नबी जो नफसी नफसी के आलम में अपनी बेटी जिगर गोश है दिल की खबर नहीं पूछेगा, हसनैन को नहीं पूछेगा, पूछेगा तो सूरत वाले आपको पूछेगा और आपको उनका कोई ख्याल ही नहीं। तो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि जिस ज़बान से दरूद पढ़ेंगे उससे दगा नहीं देंगे। दगा 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 का तर्जुमा गुजराती में, दगा का तर्जुमा दगा ही है, धोखो नहीं है, धोखा। चलो ठीक है गुजराती। इससे झूठ नहीं बोलेंगे, इससे गाली नहीं देंगे, इससे तोहमत नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? कि इसी ज़बान से हम ख़ातमुन नबीन पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला ख़ातमिन नबीन पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो 5 मिनट ज़्यादा हो गया, माज़रत के साथ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।